اب میں ملتمس ہوں متعدد کتابوں کے مصنف، متعدد شعری مجموعوں کے خالق جناب ڈاکٹر بدر منیر صاحب سے کہ آپ ہم شجر پہ اپنی خصوصی گفتگو سے نوازیں۔ محمد حسین ملک صاحب، معزز حاضرین، تھوڑا سا تھلے کر لو ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ مکانوں، دکانوں اور انسانوں کے نام اسلامی رکھے جاتے ہیں، لیکن ہمارا معاشرہ شاید دنیا کے کرپٹ ترین معاشروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ہمارے قول و فعل کے تضاد کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن میری ملاقات جب حارث بلال سے ہوئی تو یہ شخص جو ہے اپنے اس نام کی لاج رکھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی شخصیت کی شرافت، اس کی تہذیبی رویے، ان چیزوں نے مجھے بہت متاثر کیا کہ چلیں معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنے نام کی لاج، اور یہ بہت ضروری ہے ناموں کی لاج، صرف مدینہ ڈوڈا ہاؤس رکھنے سے۔ آپ میری بات سمجھ گیا ہوں۔ تو پچھلی ملاقات جب حارث کی مجھ سے ہوئی تھی، انہوں نے ہم شجر مجھے عطا کیا، اور یہ مجموعہ تب سے اب تک میرا ہم سفر ہے۔ ان کی مجموعے کی ابتدا میں دو نعتیں، تو ایک مجھ سے پہلے دوست نے نعت کے ایک شعر، تو ایک نعت کے شعر نے مجھے بھی پکڑ لیا۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کسی شاعر کا جدید ہونا، جدید لہجہ، یہ شاید میں کیونکہ خود کلاسیکی مزاج کا آدمی ہوں، تو جس شاعری کے اندر تھوڑی بہت کلاسیکیت ہو وہ مجھے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ تو حارث بلال کے ہاں جدیدیت کے ساتھ ساتھ کلاسیکی کے عناصر بھی جو ہیں وہ آمیخت ہیں۔ میں نے اسے پڑھتے ہوئے فراق گورکھپوری کو بھی یاد کیا، میں نے شکیب جلالی کو بھی یاد کیا، اور سب سے زیادہ جمال احسانی کو یاد کیا کہ جب اس کی کتاب میں نے خریدی تھی رات کے جاگے ہوئے، تو وہ کتاب تب سے اب تک جو ہے وہ مجھ سے الگ نہیں ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم شجر بھی جب میری دسترس میں آئی تو یہ کتاب بھی تب سے اب تک میرے مطالعے میں ہے۔ تو نعت کے شعر کی بات میں کر رہا تھا، اب اس شعر پہ غور کیجئے۔ میں ان کے واسطے گھر سے کبھی نہیں نکلا۔ میں نے ان کی شاعری کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے، وہ میرے اندر جذب ہوئی ہے، اور یہ شاعری کی خوبی ہے کہ جب تک آپ پڑھیں اور وہ آپ کے شعور کو اس میں جذب نہ ہو۔ میں ان کے واسطے گھر سے کبھی نہیں نکلا، جو میرے واسطے کونوں مکان سے آئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس شعر کو کافی دن جنون کی طرح اس کو گنگنایا۔ میں ان کے واسطے گھر سے کبھی نہیں نکلا، وہ میرے واسطے کونوں مکان سے آئے۔ اور پھر اس کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو یہ چیز میں ادراہ لطف، اب دیکھیں میں ان کے یہ شعر مجھے تھوڑے یاد ہو گئے۔ حارث بلال بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں کہ وہ مجھ کو دیکھنے میرے قریب آیا ہے، یہ دھند 12 مہینوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ حارث بلال، صبح تمہاری تقریب کی شرکت کے لیے ہم جور آباد سے روانہ ہوئے ہیں، اور وہ جو دھند تھی تو تم خود کہتے کہ یہ ایک دن کے لیے ہی کافی ہے۔ مطلب جور آباد سے لے کر پہاڑ تک ان کا یہ شعر میرے ساتھ اگر میں حارث صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تو شاید اپنے اس شعر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے دست برداشت ہو جاتے۔ وہ مجھ کو دیکھنے میرے قریب آیا ہے، یہ دھند 12 مہینوں میں کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کے بعد اب دیکھیے کس کا مطلب، حارث کے مجموعے کو پڑھتے ہوئے 18-20 برس تک اگر نہیں آتا تو پھر یہ کار جنوں عمر بھر نہیں آتا۔ اور اگلا شعر میں ذرا بحال کرتا ہوں
यारों में बैठकर खुद को मैं लौटते हुए दफ्तर से घर नहीं आता और न जाने जिंदगी किस तर्ज पर बसर होती वो मेरे सामने उस रोज अगर नहीं आता। तो ये वो अशार हैं कि जो अदब के साथ लोगों को जोड़ते हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि हारिस बिलाल की जो शायरी है वो महदूद लोगों तक नहीं रहेगी, वो अपना एक वसी हल्का बनाएगी। एक इनका शेर जो मुझे बहुत, ये भी मैं इसको गुनगुनाता रहा, कोई फरार का रास्ता नहीं है दुनिया से, कोई फरार का रास्ता नहीं है दुनिया से, हर एक ख्वाब नया मसला उठाता है। कोई फरार का रास्ता नहीं है दुनिया से, हर एक ख्वाब नया मसला उठाता है। तो ये वो इमेजेस हैं जिनकी इन्होंने तजसीम की है कि जो इंसान के साथ साथ चलते हैं। इनकी शायरी में वो रस है, वो जाज़बियत है कि जो पढ़ने वाले को अदब के साथ जोड़ती है। माशाल्लाह जामी और आमिर ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की है इनकी किताब पे, लेकिन मेरे नज़दीक ये चीज़ भी बहुत अहम है कि इनकी जो किताब है, जो इनकी जो शायरी है, वो इंशाअल्लाह ख़ास व आम तक जो है अपना असर दिखाएगी। हाँ, एक शेर मैं और देखना चाहूँगा कि हाँ, वो दोस्तों ने पहले पढ़ दिए हैं, लेकिन बहरहाल मैं अपने खोज में निकला था रफ्तगा की तरफ, बिखर गए थे ज़बाने इधर उधर मेरे। बिलाल को इस कामयाब शेरी सफ़र के आगाज़ पर बहुत बहुत मुबारक, और मैं समझता हूँ कि यह हमारी वादी का एक एजाज़ है कि यहाँ एक बहुत उम्दा, खूबसूरत और ताजगी से भरपूर शायर का जन्म हुआ। तो उसी गुफ्तगू को उसी शेर पे ख़त्म करूँगा कि मैं उनके वास्ते घर से कभी नहीं निकला, जो मेरे वास्ते कौनो मका से आई। ये शेर मैं समझता हूँ हारिस बिलाल की शख्सियत है। मैंने पहले कहा कि हारिस बिलाल, इस बच्चे को मैं जब मिला हूँ तो मुझे इसने महसूस करवाया कि ये सिर्फ इसका नाम नहीं है, इसका किरदार भी है, और यही किरदार इसकी शायरी में भरपूर तरीके से हमें बिखरा हुआ दिखाई देता है। अल्लाह ताला इसके काम में और ज्यादा बरकत डाले। बहुत शुक्रिया।